میں نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا یہاں پہ کہ جو سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ ہے جہاں تک انٹرفیتھ اس معاملے کی بات ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کشمیر کے مسلمان، کشمیر کے لوگ، یہاں کی میجورٹی ہمیشہ مذہبی رواداری، اخوت، بھائی چارے میں یقین رکھتی ہے. اور اس توسل سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہاں پر بات کی، یہاں پر اپنی تقریر کی، آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے آئی ہوگی تو آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے کیونکہ حال ہی میں آپ دلی میں تھے وقف بل کے لیے، تو کیا کچھ سامنے نکل کر؟ دیکھیے وقف کے حوالے سے تو ہم نے بالکل اپنا وہ جو ہمارا موقف ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری جو خدشات تھے، جو ہمارے کنسرنز تھے، وہ میٹ نہیں کیے گئے. اور جس طرح سے اب یہ بل انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، جو خدشات ہیں مسلمانوں کے ان کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا گیا ہے. جو ہم نے سجیشنز دی تھیں وہ سب اگنور ہو گئی ہیں. تو یہ ایک افسوسناک طرز عمل ہے. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ اس بل کو اس طرح سے بلڈوز کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے. اور بالکل جو ہمارے خدشات ہیں مسلمانوں کے کہ ان کی اٹانومی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ان کی جو اتھارٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ہماری مسجدیں، درسگاہیں، امام باڑے، ہمارے جو باقی جو وقف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب پراپرٹیز جو ہیں یہ سب اب ولنریبل ہو گئی ہیں. گورنمنٹ کنٹرول ان پر جو ہے وہ ہوگا. تو یہ بالکل ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اس معاملے کو. اور شراب کے حوالے سے سر بل انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے اپکمنگ اسمبلی سیشن ہے، تو واٹ یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل بیان آیا ہے نیشنل کانفرنس کے ذمہ دار کا، بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جموں کشمیر ایک ٹورسٹ اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ شراب جو ہے اس کی اجازت دی جانی چاہیے، یہ بالکل افسوسناک ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمیں ان بات کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے جہاں تک ٹورزم کا بات ہے، ٹورزم تو ہمیشہ یہاں پہ رہا. جموں کشمیر آج کوئی جو ہے ٹورسٹ ریاست نہیں ہے، یہ تو بہت سالوں سے یہاں ٹورسٹ، اور اس سے قبل بھی انگریز وغیرہ جب آتے رہتے تھے یہاں اور آج آتے بھی ہیں. تو اس طرح سے یہ کہنا کہ ہم جی شراب کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لے جا رہے ہیں اس سماج کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایون ہندوستان میں بھی 8-10 ریاستیں ہیں جہاں پہ شراب پہ بین لگا دیا گیا ہے. تو وہ ماڈل فالو کرنے کے بجائے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے شراب کی بات کرنا، شراب کو کھلے عام بیچنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی تباہی کتنی ہو گئی ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شکاروں میں جو ہے وہ شراب کا کھلے عام استعمال کیا جا رہا تھا، کس طرح سے آٹوز میں سے جوانوں کو نکالا جا رہا تھا، شراب کی بوتلیں سڑکوں پر پائی جا رہی تھی. آلریڈی ہماری نسل جو ہے منشیات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں لاکھوں میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اور اب یہ شراب کے نام پر جو ہے وہ اقتصادیات کی بات کرتے ہیں، ریونیو کی بات کرتے ہیں. میں کم سے کم یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر وہ اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم خدا را نقصان تو نہ پہنچائیں. جو ہمارے ویلیوز ہیں، جو ہمارے مورلز ہیں، ان کو ختم تو نہ کریں. یہ ایک جس طرح سے کشمیری پنڈتوں کی آپ نے بات کی اندر، آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو ٹرانزٹ ٹیبلز میں بٹھایا جا رہا ہے، کشمیریت کو زخ پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کچھ دوسرا؟ کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے بھی میں نے اندر بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. دیکھیں ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو کشمیری پنڈتوں کا معاملہ ہے یہ ایک انسانی معاملہ ہے. اور جموں کشمیر کے مسلمان بلا لحاظ مسلک، ہر کوئی، یہاں علماء بھی تھے، یہاں باقی جی سول سوسائٹی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئیں، اسی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ گھروں کو لوٹیں. ہم اس کے لیے بالکل اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک انیشیٹو جو ہے ہمیں دیکھنا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ پہلے ہمیں انٹرا جو ہے کمیونٹی لیول پر مسلمانوں کو یہاں بیٹھ کے تمام جو یہاں پہ میجورٹی ہے اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھنا ہے. اس میں علماء ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہے، اس میں پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان سب کو بیٹھنا ہے اور ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ان کو بسائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری پنڈتوں کو بھی آپس میں مشورہ کرنا ہے، کیونکہ ان کی بھی بہت ساری جو ہیں وہ آوازیں آ رہی ہیں، اور کچھ آوازیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتشار پھیلا رہی ہیں. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو آئے. مذہبی رواداری ویسے قائم ہوگی کہ جس طرح سے انکلوسیو، کہ اگر جس طرح سے اپنے محلوں میں رہتے تھے مسلمان بھی، کشمیری ہندو بھی، کھتری بھی، ہمارے سکھ برادری بھی، ہم اس ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں الگ سے ساؤتھ کشمیر میں کوئی چنک دیا جائے، ہم ایک منٹ ہمیں الگ سے کوئی چنک دیا جائے، ہمیں الگ سے کوئی لینڈ دیا جائے.
وہ تو नाकाबिल कबूल है. हम तो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं. तो इसलिए उन कश्मीरी पंडित बरादरी को भी मैं समझता हूं ये भी हकीकत कि इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं हमें मिलकर रहना है. तो आई थिंक इनको भी आपस में कहीं ना कहीं कंसेंसस पैदा करना है. क्योंकि आप लगातार बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो क्या कुछ आप आज के मंच से कहना है, क्योंकि एक तरफ से यहाँ पर सरकार कह रही है हालात बेहतर है, दूसरी जानिब आपके भी बयान आते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उन पर? हालात की बेहतरी का तो आपको साथ अंदाजा होगा कि न शब बारात अदा करने दी जा रही है, जामे मस्जिद को बंद किया जा रहा है, मुकफ्फल किया जा रहा है. मुझे ये तक नहीं पता होता सुबह तक कि मुझे यहाँ आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे. तो ये सब सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है. आप देखिए कि ये कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ से ये लगातार एक कोशिश हो रही है सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर. ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए. जिनको आप निकाल रहे हैं बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पे ला रहे हैं. ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है. अब दूसरा मसला आप देखें कि अब तो लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है. कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है क्या? आप देखें कि इस्लामी लिटरेचर पर क्यों बैन लगाया जा रहा है. मैंने कल भी इस बारे में बात कही कि आज के दौर में आपके पास हर किसी चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हर कोई चीज आपके हाथ में है. तो किताबों पर बैन लगाना, लिटरेचर पर बैन लगाना, मैं समझता हूं कि बैन, और जितना आप बैन लगाते हैं चीजों को, वो चीजें उतना उभर के सामने आती हैं. तो इसलिए ये एक बहुत गलत इक़दाम है हुकूमत का. हम इसको कंडेम करते हैं और इस सोच को बदलने की जरूरत है. और आखिर पर मैं सिर्फ एक सवाल, क्योंकि मीडिया यहाँ पे मौजूद है, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि जो डायलॉग के हवाले से, उस हवाले से हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह है. हमने हमेशा ये कहा है कि हम डायलॉग और एंगेजमेंट के हामी हैं, हम उसकी हिमायत करते रहेंगे. मैंने अंदर भी वो बात जोर देकर कही, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि हुकूमत वक्त को भी ये देखना है. ऐसे इनिशिएटिव उठाने का वक्त आ गया है. सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी कैदीन का है, जो सियासी प्रिजनर्स हैं, 8-8 साल से 10-10 साल से वो जेलों में हैं, उनके केसेस जो है रुके पड़े हैं, उनके रिव्यू नहीं हो रहे हैं, उनके केसेस, उनकी फैमिली सफर कर रही हैं, नौजवान सफर कर रहे हैं, मीडिया के लोग जेलों में बंद हैं. तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसलिए अब इसमें जो है वो कम से कम हुकूमत को चाहिए कि वो देखे कि ये जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, इन लोगों को रिहा किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए.